ہمارے ہاں نا معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات اور اپنی سوچ کے دائرے میں بند رہنا. وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں. انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے، جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر. خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان کو. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا. وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا. ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے. کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے. اب لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے. کوئی آدمی دکھوں میں گھیر گیا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا. مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے، پہننے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا، وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا، تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. کہ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں. جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے؟ وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے. لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے. جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، آپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا. یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی. بات سن میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم
अलैहिस्सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूल अल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूल अल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं आगे पीछे ख्याल रखते, किसको किस वक्त किस अंदाज में कितनी हाजत है। हजरत मिक़दाद हुजूर के गुलाम है, वो कहते हैं मैं था और मेरे साथ दो सहाबा और थे, हमें भूख लग गई। मदीने में ना कुछ कहत का समा था, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें नहीं पकी थी। फरमाते भूख ने बड़ा सताया। हमारा ये तरीका था कि जब हमें शदीद भूख लगती थी तो हम किसी सहाबी से कोई मसला शरी मसला दरियाफ्त करते थे। ये अब जाके हर कारी साहब पे हर इमाम साहब पे फेट ना कर देना बात, आप बातें सुनते हैं फिर तर्जमे अपनी मर्जी के करते हैं, जाके हर मौली साहब पे फेट ना कर देना। कहते जब मसला पूछते थे ना किसी सहाबी से तो पहले रोटी खिलाता था फिर मसला बताता था। अब मैं पहला वजाहत कर ली ये गल दी आप, इसलिए मैंने अगली बात बाद में की है, क्योंकि आपने उसी हिसाब से रोटी खिलानी है ना जिस हिसाब से अपने इमाम को तनख्वाह देते हो, उसी हिसाब से रोटी खानी है ना उस बेचारे। तो फरमाने लगे कि जब ना हम किसी शख्स से किसी सहाबी से मसला पूछते ना तो पहले वो, इसलिए ये जो आस्थानों पे लंगर होता है, ये जो बुजुर्गान दीन खानकाहों पे लंगर रखते हैं, ये सहाबा का तरीका है कि जिसको दीन बताया जाता था उसे फिर लंगर भी खिलाया जाता है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है भाई, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, चलो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो भी शामिल हो जाए, पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं उस दिन बड़ी भूख लगी, तीन दोस्त थे हम, तीन सहाबा थे, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गली में खड़ा कर लिया। सब सहाबा के हालात कुछ ना कुछ उन दिनों में ना टाइट थे, कमजोरी थी, चूंकि फसलें नहीं थी, बारिशें नहीं थी। अबू बकर एक मसला पूछना है, कहते खड़े खड़े जनाबे सिद्दीक अकबर ने कहा पूछो, पहले रोटी भी साथ पूछते थे, कहने लगे चलो पूछो, कहते मसला पूछा और बता के रुखसत हो गए। फिर हमने हजरत उमर से पूछा, उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया पर खाना न पूछा। फिर दो तीन और लोगों को हमने टटोला, लेकिन उस दिन सब ने मसला ही बताया, रोटी नहीं पूछी। हजरत मिक़दाद कहते हैं हमने प्रोग्राम बनाया हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मसला पूछने का, तो मेरे साथ वाले दोनों कहने लगे बस कर, बड़े आजमा लिए, अब चल सीधा दरवाजा रसूल पे चले। अब मसला पूछना है तो उनसे पूछना जिनसे सुन के सारी दुनिया मसले बताती है, उन्हीं से पूछते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। कहते हैं हम आए मस्जिद नबी में, हुजूर बैठे थे। हजरत मिक़दाद कहते हैं हमारी बकरियों के थनों में दूध खुश्क हो गया था, हुजूर तशरीफ फरमा थे, अस्सलाम ली दस्तबोसी की, अत्ताहियात में बैठ गए। हुजूर एक मसला पूछना तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे लगता है भूख लग रही है तुम तीनों को, मुझे मसले की समझ आ गई, भूख लगी हुई है या रसूलल्लाह बड़ी। फरमाया मेरी 4 बकरियां हैं और अल्लाह ने फजल किया, कहत में भी उनके थान दूध से भरे हुए हैं। फरमाया जाओ, 3 तुम हो, चौथा मैं हूं, इस तरह करना, 3 बकरियों का दूध तुम पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। कहते हैं या रसूलल्लाह हम पी आए, तो हुजूर ने फरमाया रुको, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे मेहमान बन सकते हो। फरमाते हम 3 दिन नबी पाक के मेहमान रहे, सुबह शाम 4 बकरियों का दूध धोते, 3 का पी लेते, 1 प्याला हुजूर के लिए रख लेते। फरमाते हैं तीसरा दिन आया ना, हजरत मिक़दाद कहते हैं वो तो सो गए दूध पी के, पर वो जो नबी पाक के लिए पड़ा था ना, मेरी बार बार तवज्जो उसकी तरफ जाती, बार बार, और मेरे अंदर से आवाज आती कि हुजूर को तो बड़ी खिदमत करते हैं सहाबा, तो हुजूर ने तो शायद कुछ और खा लिया तो पी ना लूं, पी ना लूं। कहते कई दफा मैंने रोका पर मैं ना ही अपने आप को रोक सका, मैं पी गया हुजूर के हिस्से का भी दूध।
جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، پھر کیوں پیا؟ اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، فرمانے لگے اسی پریشانی میں میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا۔ سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا تھا، فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا ہے، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہو یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تھی وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتے میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اتارا، چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا گیا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں، حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا، جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا، جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ کہتے میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا۔ کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا، جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، اب یہ بتا میرا کس نے پیا تھا؟ اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ کو، پر محبوب آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے؟ حضور نہیں روک سکا تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، جا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ نبی کریم ہر اس شخص کا خیال رکھتے جو بھوکا ہوتا، جو پیاسا ہوتا، جو کمزور ہوتا، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ، یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے ضرور دے۔ یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، یقیناً میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے، اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا، اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں۔ آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب سے، جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے، حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان۔ نبی پاک کے اخلاق یہی ہے کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا، اس لیے بڑی خیر کریں، دائیں بائیں آگے۔ کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے نہیں ملتا، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی، اللہ کے رسول کس بات میں راضی، میری آخرت کا نفع کس چیز میں ہے، میری روح کو، میرے ضمیر کو اطمینان کیسے ہے، یہ تصور رکھ کے جب خیر کریں گے تو پھر اللہ بڑی ہی بھلائی عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے، لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے۔ زندگی کے اندر جس طرح انسان کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے وجود کا تقاضا ہوتا ہے، اگر اسے مسلسل 24 گھنٹے کھانے کو نہ دیا جائے، پینے کو نہ دیا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو انسان کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ موجود ہو، اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو، ساری نعمتوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہو، ہر شے گھر میں موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ گھر کچا ہو، اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آیا کرتی ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے اور سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جانا آنا بھی آسان ہے، آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں، پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری، تو بندہ کہتا ہے کیا بتاؤں، وہاں میری مخالفت ہو گئی، بدمزگی ہو جاتی ہے۔ محبت موجود نہ ہو تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کوئی بھی کام ہے اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دین محبت رکھا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں، شدید پیار اپنے رب سے۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری رات بزرگ کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں، یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا، ورنہ تو لوگوں کے لیے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، نماز کے لیے جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا بڑا سمجھنے والے، بڑے بڑے عقل مند، دانشور، بڑی بڑی زبردست باتیں کرنے والے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیات محبت نہیں رکھتے جو رب کے بندے کو سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت، اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب سے محبت، یعنی انسان کا نا تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے، اس نے بولنا تو ہے ہی، چلنا تو ہے ہی، تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے۔ ہمارے ہاں نا مفت میں لوگ ناراض ہیں، بلا وجہ لوگ ٹینشن میں، بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانی جماعت بھی بری ہے، فلانے بھی برے ہیں، وہ بلا وجہ ہی کچھ چند نفسیاتی باتیں یاد کر کے خود بخود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی طاری کر لیتے ہیں کہ ان کے لہجے میں پیار نہیں رہتا۔ ہر شخص کو تنقید کی عینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے پہ پڑی ہو، کئی دفعہ عینک کے شیشے بھی پڑ جاتی ہے، تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی عینک پہ بھی ٹیشو پیپر چلا لے، اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو رب کی رضا کے لیے کرو، اور کسی بندے سے اگر بغض رکھو، عداوت رکھو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھو، کسی کو کچھ دو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر کوئی چیز روکو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کوئی لمبی چوڑی لڑائیاں نہیں ہوتی، خاندانوں میں، گلی محلوں میں، دوستوں میں لمبی چوڑی، کوئی کسی نے قتل نہیں کیا، کوئی کروڑ روپیہ نہیں دبایا، کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہلکی پھلکی بات سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بندے کے پیر پہ پیر آ گیا، بندہ سویا ہوا تھا، اس نے فوری طور پہ کہا اندھے ہو؟ ٹکر اچانک ہو موٹر سائیکل کی تو کیا کہتے ہیں؟ انا ہوئے ہیں، یہی ہے نا ہمارا محاورہ، تو اس نے کہا اندھے ہو؟ تو اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ کہے اچھا تو مینوں انا آکھیا،
یہاں تو یہ مسئلہ ہے، فوری طور پہ آپ کو بچھیڑ دیا کسی نے، بات خراب ہو گئی. یہاں اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ مسکرا کے گزر جائیں، اسی وقت ہی ساری آگ بجھ جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، ولی ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں، کامل ہیں. اس نے بندے نے کہہ دیا آپ اندھے ہیں، تو آپ نہ ہنس پڑے. کم ویسے اوکھا ہی جی انجا سنا، ویسے مشکل بات ہے، یعنی کوئی آپ کو اندھا کہے اور آپ جواب میں، یہ کام مشکل ہے. ہنس پڑے اور بڑا ہی پیارا ہنس کے کہنے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو قریب 2-4 لوگ تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو دائیں بائیں 2 تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس گستاخ نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. جناب کہا ہے؟ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا. نے کہا حضور بات تو آپ سے ہی کر رہا تھا پر اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں نہیں مجھے نہیں اندھا کہا، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے. بابا جی نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. ساری دنیا جیتنے نکلی ہے، کسی نے تو پیچھے رہنا ہے کہ نہیں؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. او جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک ہے جناب میں میرا گیئر پچھلا ہے، ریورس ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، 2 قدم ہٹ رہا ہوں. محبت کا لہجہ زندگی میں، ہمارے نا لہجوں میں تلخی ہے، ترش روئی. 2 ہی بندے ٹھیک ہیں بس، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو صحیح ہاتھ باندھ کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے. تیسرے کو تو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت. حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے اور حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج ہے ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے. شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں. اچھا تو ہوا جو لاہور کا رہنے والا، اچھا تو گجرانوالہ کا جو ہوا، اچھا تو بلکہ میں ایک جگہ پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعض اوقات نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا، ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا، ہماری طبیعت کا نہیں تھا. کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ. ہمارے ہاں جو گورا زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے، افریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا ہے. تو اپنے اپنے علاقائی تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا، بہت اچھا تھا، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی، میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق. پھر کہنے لگے گجران والے دے بندے دے کھاندے ہی بڑا نے کھاؤ. میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں، اور جتنی میری طبیعت تھی مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، منع ہے، مسکرا سکتے ہیں آپ. وہ کھاؤ جی. میں نے کہا یار آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، میری طبیعت کے مطابق ہے، میں نے کھا لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے گجران والے دے بندے دے کھاندے بڑا نے. میں نے کہا باقی کون سا بھوکا رہتے ہیں، ساری دنیا ہی کھاتی ہے، یہ الزام لگانے کیا ضرورت. وہ تیسری دفعہ پھر آ گئے، کہنے لگے جی کھاؤ جی گجران والے دے بندے دے کھاندے بڑا نے. میں کہا اور پھر کاننے چ گل سن. میرے قریب آیا، میں نے کہا تو نے 3 دفعہ تنقید کی ہے، ناراض نہ ہونا، ایک جواب میں بھی دے لوں. نہ دے لو. میں کہا سانو کھانا بھی آندا ہے تے پکانا بھی آندا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں، نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا. اور اس فلسفے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے 2-4 کہاوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں، کبھی ایسا نہ کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو سرحدوں کی قید ہی کوئی نہیں. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو، محبت ہو، وارفتگی ہو، اور یہ تقاضا دین کا ہے. صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی حضور یہ نذرانہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں، 9 ازواج مطہرات گھر میں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کی اولادیں، مہمان بڑی کثرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں. تو حضور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر مہینے یہ نذرانہ پیش کریں گے. صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ ہی کیا ہے. یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے.
सहाबा अभी बात ही कर रहे थे कि अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल फरमा दिया। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस ये जो मेरे करीबी हैं ना इनसे प्यार करते रहना, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना, इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में मौजूद हो। देखो हुजूर के असहाब और औलाद, इनकी मोहब्बत ईमान है। कभी किसी जगह पे देखना बड़ी बात की हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में, बड़ी, मैं अक्सर कहता हूं कि इससे बड़ी भी कोई बात होगी कि महबूब फरमाते मैंने सब के एहसानों के बदले चुका दिए, अबू बकर का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में पेश करूंगा, मालिक तू ही इसे बदला अता फरमा। इतना बड़ा आदमी, हमारे दिल में कितनी को अकीदत होनी चाहिए। और हजरत उमर, हुजूर ने रब से मांग के लिया, जनाबे उमर हुजूर ने मांग के लिया है, और महबूब फरमाने लगे ये मेरा उस्मान है, इससे तो फरिश्ते भी हया करते हैं, और ये अली हैं। फरमाया दुनिया और आखिरत में मेरे भाई का नाम अली है। दोस्तों अब ये क्यों हुजूर ने फजाइल बयान की, हमारे दिलों में मोहब्बत बैठे। हमने ना हर चीज को एक इवेंट के तौर पर, एक दिन के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। मुहर्रम शरीफ आया, दिन मनाओ दिन। हमारे सदर वजीर आजम साहब बयान देंगे मुहर्रम पे बयान, भाई आप अपना बयान अपने पास रखें, आपके बयान देने से क्या होता है। आम जो दुनियादार लोग हैं उनका लहजा ये है कि वो मुझे कहा था, दोस्त ने फलाने ने कहा था, मैंने दिया 5000 महफिल में, मेरा भी हिस्सा है। कई दफा बड़ा दिल दुखता है, मुहर्रम की नियाज पकाते हैं लेकिन गरीब लोग पैसे डाल के, तगड़े बंदे तो सियासी जलसों में जाते हैं, वो तो मिलाद की महफिल में भी नहीं आते, उनकी गाड़ियां उस वक्त खराब नहीं होती जब सियासतदानों का जलसा होता है, फिर वो टूट फूट का भी शिकार हो जाए, मसला कोई नहीं। हमारी खास अकीदत हुजूर की औलाद से होनी चाहिए, हमारे दिलों में जज्बात होने चाहिए, हसनैन करीमैन का प्यार होना चाहिए। और संगियों सुनो, हर शख्स का जिक्र करते बंदा रोता नहीं, लेकिन कभी अपनी बेटी दूर प्रदेश में रहती हो तो नाम लेके बंदा रो पड़ता है। सबके तज़किरों पे रोना नहीं आता, कोई अपना ही मिले तो दिल कर दे ना उन सामने होवे ते दर्द पुराने छेड़ा। जब कोई अपना मिल जाता है ना फिर ही तो बंदे का, यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जज्बात उमड़ आते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और ये इमाम हसनैन करीमैन की हयात ज़ाहिरा में बात की हजरत अबू हुरैरा ने। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हसन और हुसैन का नाम मेरी जुबान पे आता है तो आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं, नाम ही आए उनका। क्यों कि जज्बाती रिश्ता है हुजूर की औलाद के साथ। मैं वो तज़किरा करता हूं तो मेरी तबीयत में वो बात पैदा हो जाती है, जज्बातियत है, शौक है। कम से कम इतना ही हो कि हम ना इन तज़किरों को सुनने सुनाने में ही बड़े बादब हो जाएं, हमारा खास खुलूस का ताल्लुक हो जाए, लहजों में खास प्यार। मैं अपनी वालदा साहबा को बड़ी दलीलें देता था कि अम्मा जी बगैर वजू तो भी खत्म वाला लंगर पक जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है बगैर वजू के। मैंने पूछा है मुफ्ती साहब से, मैं उनसे कहता था कि अम्मा जी ये ठूठियां तो बगैर भी खत्म हो जाता है, इतनी पाबंदियां ना आप लगाया करें, ये सब ठीक है। तो मेरी वालदा पुराने जमाने के लोग थे ना, सादे लोग थे, तो अम्मा जी कहा करती थी तू मसले को रखना अपने, ये हसनैन करीमैन का लंगर है, ये 11वीं का लंगर है, ये मिलाद का लंगर है। तो खास उल्फत ये जब से हम तस्वीरों में आ गए हैं, जब से हम वीडियो में आ गए हैं, तब तो मेरे भाई पोस्टें चलती, अब तो पोस्टें हम करते हैं, फलाना मौका आ गया मैंने भी पोस्ट की थी, और वो पोस्टें ज्यादातर दूसरों के लिए होती हैं, समझाने के लिए, खुद तो समझना चाहते नहीं। तो खास शौक हुजूर की औलाद का, खास प्यार, यानी उसमें ना थोड़ी सी बंदे के दिल में जज्बा हो, खुलूस हो। देखो बुखारी शरीफ में मौजूद है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो वैसे ही सिद्दीक हैं, वो तो आम भी बात करें तो उनकी बात तस्दीक वाली है, लेकिन अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई बात कसम उठा के करें तो अपना भाई, अपना बेटा, अपने अजीज, अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, पर हजरत सिद्दीक अकबर कसम उठा के फरमाने लगे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने सारे रिश्तों से रसूल पाक के रिश्ते ज्यादा प्यारे हैं, मुझे हुजूर के रिश्ते ज्यादा अजीज हैं, अपने हर रिश्ते। तो इनसे प्यार करना, इनके लिए दिल में शौक रखना, इनका तज़किरा, अब तो नए से नया नाम
رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کسی 60-70 سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کیا ہے، وہ کہیں گے غلام حسن۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے، یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی، پروفیسروں کی، تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں، دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ، یہ مشینیں تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں، مشینیں جو ہوئی، تو آپ توجہ کریں میری بات پر۔ طریقہ جو ہوتا ہے نا، طریقہ، آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں، جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا، اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے۔ پیار جو ہو گیا ہے، لوگ کسی کی نقل محبت جو ہو گئی۔ اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ دو تین باتیں جلدی سے سنیں۔ ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے، عبادت، مصلی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی ہیں کہ سارا دن کام کرتی، سارا دن۔ کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، ہیں پھر بھی ساری، جو بھی آپ کسی سے ملیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو، میری بیٹی تکلیف میں ہے، بہن تکلیف میں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، دکھ ہی دکھ ہر طرف، لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے تھے، سارا دن چکی پیس کے، آٹا بنا کے، گوند کے روٹیاں پکانا، گھر میں لیپا پوتی کرنا، قربان جائیں اتنی تھکاوٹ والا کام، لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتی تھی۔ پھر انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کی عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلان کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو۔ دعائیں، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تانوں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے، فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو سویرے آپ نے سنانا ہے، تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات رہ گئی ہے، سویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے ہی، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، رج۔ ایک تو ذوق عبادت کا، دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادہ۔
पेबंद लगे कपड़े भी पहन लेना, जहां मौका आया बैठ जाना। हमारा तो ये जो प्रोटोकॉल है ये ले बैठा है। बहनोई साहब आ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है कि उधार कहाँ से लो, फलाना आ जाए तो वो भी नाराज है, लो जी हम गए थे किसी ने पूछा ही, हम लोगों पर बोझ बनेंगे, तकलीफ देंगे किसी को। ओ जी ना तेना जी दिना ते भी रोटी चंगी नहीं खवाई, रोटी करो नहीं लभी, कभी कुड़ी वाले ने करो ही खानी कभी नहीं मिली। और इन्होंने जोड़े नहीं दिए सही पहनने वाले, तो घर से कभी सूट नहीं मिले। इस तरह की बातें भी कभी करते हैं बड़े लोग। कमजोर कर दिया हमने लोगों को सादा जिंदगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कंजुल माल में मौजूद है, ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। अल्लाह के रसूल रो पड़े देख के, लेकिन फरमाया क्या? फरमाया पुत्र दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ देख, कयामत की सारी इज्जत अल्लाह ने तेरे लिए ही तैयार की है। यहाँ थोड़ी सी मुशक्कत है, वो भी जाहिरी। थोड़ा सा सादा करें बूदोबाश को, औलादों को सादगी सिखाएं। हर वक्त दुनियादारी के पीछे भागने से तो रिश्ते दूर हो गए, लोग अपनों का जनाजा नहीं पढ़ सके। क्यों? इसलिए कि कमाई के लिए निकले हुए थे, मजबूरियों ने रोक लिया। तीसरी बात, गरीब परवरी, किसी से प्यार करना, किसी के इमाम हुसैन फरमाया करते थे, फरमाते थे किसी गरीब की 1 मिनट के लिए मदद कर, 1 महीने के नफली एतिकाफ से रब ज्यादा सवाब देगा। हमारे अब कपड़े पुराने नहीं होते, डिजाइन बदल जाता है, जूते पुराने नहीं होते। वो कहते हैं मैं मंगनी ते भी यही पा के गया था, ब्याह ते भी यही पा के जाऊं। थोड़ा सा बाहर आए। ये रोड के ऊपर आपको ज्यादा दौलत नजर आती है, जरा थोड़ा सा पीछे हट के देखो। गर्मियों के दिन मैं गुजर रहा था एक दफा, तो तड़प गया कि वो बच्चियां बीबियां बिचारियां जो ये चावल की फसल के लिए खेतों में उतरती है, की आखिदा लाभ लाई दिए। कभी कभी उनको देखो, उनके बच्चे जिस तरह वो वाट पे बैठे होते हैं। वो किसी ने कहा था, गालबन सागर ने कहा था कि गमे हयात के मारों का एहतराम करो, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। और यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। थोड़ा सा। और आखिरी बात, अहले बैते नबुव्वत के अंदर ना जज्बा जिहाद है, शौक़ शहादत है। हमारा पता आज क्या सिस्टम है? ये काकरोच देख के चीखे मारना ये फैशनेबल होने की अलामत है। वो जी वीडियो बना के चढ़ा रहे हैं, किस बात की? कहते हैं जी वो मेरा बेटा ना बकरा ज़िबा हो रहा था तो बड़ा रोया है। तो बेवकूफी है। ये जिहाद करेगा बच्चा? ये कैसे जिहाद करेगा? वो छिपकली देख के डर जाता है जी। तो आप इसको क्या बना रहे हैं फिर? छिपकली देख के डरता है तो ये मैदान में कैसे निकलेगा? हम अंदर से दरवाजे नहीं बंद कर लेते? अंदर से दरवाजा किवाड़, बाहर लड़ाई हो रही है, जुल्म होता है तो होने दो पुत्र, तू ना जाई। लेकिन जब मदीना तैयबा में इमाम हजरत उस्मान गनी के घर पे हमला हुआ था ना, तो हजरत मौला अली ने ये नहीं कहा था दरवाजा अंदर से बंद कर लो, बल्कि हजरत इमाम हसन और हुसैन के हाथों में तलवारें देके हजरत शेर खुदा ने हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़े करके कहा था, पुत्र खबरदार कोई उस्मान के घर में दाखिल ना होना पाए। जरा ख्याल करना, ये हुजूर के सहाबी हैं। जब वालिद इस तरह तैयारी कराए फिर हालात कुछ और होते हैं, फिर मिजाज कुछ और होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में बच्चों को थोड़ा सा ना मुशक्कत सिखाएं, इनको कोशिश करना सिखाएं। एक छोटी सी गुजारिश है, आपने नाराज नहीं होना, कर दूं कि रहने दूं? कुछ तो रिश्ते हमारे मुंह बोले होते हैं ना, तो जो नबी पाक की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, जिनको अल्लाह माँ कहे वो पक्की माँ है ना। लेकिन हुजूर की अज़वाज बैठी थी तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना से अभी आ गए, तो हुजूर ने फरमाया पर्दा करो, पर्दा करो। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, ये किसे कहा? मेहरबानी करें, मजहबी माहौल में तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना। हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर तवज्जो दें। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो काबिल तवज्जो होते हैं। वैसे भी चिट्टी चादर जब पहने तो फिर बंदे को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब आप मजहब का हम नाम लें तो फिर जरा लोग ज्यादा सब देखो ना। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब से किसी ने कहा था, हुजूर मैं दीनदार हूँ, लोग तनकीद बड़ी करते हैं। तो बाबा साहब कहने लगे ना चिट्टे कपड़े पाओ ना दाग लगेंगे।
تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلے والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے۔ کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آپ پین فقیران دی لوئی، او چٹی چادر تے پھر داغ لگیندہ ہے نا، تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہاں پھر ادھر آ جا نیچے، اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر حضور نے فرمایا شک والی جگہ سے بچیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے۔ آخر